بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے ولاگ پہ جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ٹیسٹی چکن پلاؤ کی۔ اور یہ پلاؤ جو ہے ہم بغیر یخنی کے بنائیں گے، تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چاولوں کو میں نے دھو کر بھگو لیا تھا۔ میڈیم سائز کا میں نے ایک چکن لیا ہے، کوکنگ آئل ہے، اور اس میں ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالیں گے، ایک ٹماٹر ہے، 3 سے 4 گارلک کے جویں ہیں، 1 انچ ہم نے ادرک کا پیس لیا ہے، اور یہ کچھ گرین چلیز ہیں، یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے۔ اور کھڑے مسالے میں ڈال رہی ہوں زیرہ، لونگ، بڑی الائچی، دار چینی اور ثابت کالی مرچ، تیز پتہ، اور مسالوں میں لیں گے نمک، کٹی ہوئی لال مرچ، گرم مسالہ اور پلاؤ مسالہ۔ یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ تمام مسالوں کی ایگزیکٹ اماؤنٹ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی۔ تو چلیے کوکنگ پروسیس ہم شروع کرتے ہیں۔ پلاؤ بنانے کے لیے میں نے لارج کوکنگ پین لیا ہے، اس میں آئل ڈال کے انین کو سوتے کروں گی۔ انین کو ہم میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ سوتے کریں گے۔ اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ دیکھیے تقریباً گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، تو اس میں کھڑے مسالے ایڈ کروں گی، اور اس کو بھی ہم 1 سے 2 منٹ تک پکائیں گے۔ ہم مسالوں کی خوشبو اچھے طریقے سے آ گئی ہے تیل میں، تو اب اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے اس میں 1 چمچ نمک کا بھی ایڈ کر لیا ہے۔ چکن کو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کے اندر سے زیادہ پانی نہ نکلے اور تمام فلیورز اچھے طریقے سے اس کے اندر سیل ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ ایونلی کوک ہو۔ تو یہاں دیکھیں تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں اب چکن کو کوک ہوتے۔ اب اس سٹیج پہ میں اس پہ ڈھکن دے دوں گی اور اس کو ہم 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے، اور آنچ کو ابھی بھی میں نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہے۔ چکن کو 1 سے 2 بار اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ کوکنگ جو ہے ایون ہو۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ میں ثابت مسور کی دال بنا رہی ہوں، اور انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی جلد ہی میں اپنے چینل پر شیئر کروں گی۔ اور دیکھیں جی چکن کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے کوک ہوتے ہوئے، اور اچھے طریقے سے ہمارا چکن جو ہے فرائی ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر میں لہسن اور ادرک ایڈ کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹرز کو بھی ایڈ کر دوں گی۔ اس کو ذرا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ کچا پن جو ہے ادرک اور لہسن کا وہ ختم ہو جائے۔ اور اب اس کے اندر میں تمام سپائسز کو ایڈ کر دوں گی۔ سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے، اور اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے 5 منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ سپائسز اچھے طریقے سے چکن میں مکس ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں چکن کا مسالہ بالکل تیار ہے۔ اب اس کے اندر میں چاولوں کے لیے جو نمک چاہیے وہ ایڈ کر لوں گی۔ ساتھ ہی میں نے 1 سے 2 گرین چلیز لی ہیں، اور 1 لہسن کے جوے کو باریک کاٹ لیا ہے، یہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ چاولوں میں پانی کی مقدار آپ اپنے چاول کی کوالٹی کے حساب سے لیں گے۔ جو چاول میں استعمال کر رہی ہوں اس میں 2 کپ رائس سے میں 3.5 کپ واٹر ڈال رہی ہوں۔ اس پانی کو ہم اچھے طریقے سے بوائل کریں گے، اور اس کے اندر پھر چاول کو ایڈ کریں گے۔ دیکھیے پانی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے، تو اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے۔ اس کو میں میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ پکاؤں گی جب تک کہ پانی سارا خشک نہ ہو جائے۔ اس کو 1 سے 2 مرتبہ ہم احتیاط سے مکس کر لیں گے، زیادہ مکس نہیں کرنا تاکہ چاول ٹوٹ نہ جائے۔ اور دیکھیں پانی جو ہے تقریباً خشک ہو چکا ہے، تو اس کو ہم دم پہ رکھ لیں گے۔ اور دم پہ لگانے کے لیے میں نے فوائل کا استعمال کیا ہے، آپ اگر چاہیں تو کپڑے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کور کر کے میں بالکل لو ہیٹ پہ اس کو سمر ہونے کے لیے رکھوں گی، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ تو تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، تو چاول کو چیک کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے ہمارا بہترین سا پلاؤ بالکل تیار ہے، اور اس کی خوشبو تو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے۔ ابھی یہ کافی گرم ہے تو میں اس کو زیادہ مکس نہیں کروں گی۔ اس کو سرونگ کے لیے نکالتے ہیں۔ تو سرونگ کے لیے دیکھیں لارج پلیٹ میں نے یہاں پہ پلاؤ کو نکال لیا۔ اس کو آپ کسی کری کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور بنا کری کے بھی، اور یہ دونوں طریقے سے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں،
اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اور دیکھیے ابھی آپ کو میں ایک پیس چکن کا کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ کتنا موئسٹ چکن ہے یہ دیکھیے، بہت ہی یمی پلاؤ بنا ہے۔ تو یہاں پہ میرا یہ پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہے، اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی چٹنی ڈالوں گی اب، اور سیلڈ جو ہے وہ میں نے آلریڈی ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، تو اس کے ساتھ اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، بڑا ہی موئسٹ چکن ہے اس کا، اور یہ مزیدار سا پلاؤ جو ہے میں نے آج بنایا ڈنر کے لیے، اور تھوڑا سا اس میں ہم سیلڈ ڈالیں گے اور یہ سرو کریں گے۔ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اور ریسیپی اگر اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو فار واچنگ۔